بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، اس چینل پر میں مختلف قسم کے ایسے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں جس سے آپ کو دنیا میں بھی اور دین میں بھی فائدہ پہنچے گا، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ انشاءاللہ اس کے اندر آپ کے لیے بہت سی معلومات اور فائدہ مند معلومات ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ 557 ہجری کا زمانہ ہے، سردیوں کی ٹھٹھری رات ہے۔ عالم اسلام کے فرما روا امیر المومنین سارا دن امور مملکت میں مصروفیت کے باعث شام چڑھے تھک چکے ہیں۔ رعایا بھی میٹھی نیند کی آغوش میں جا چکی ہے، مگر امیر المومنین شدید تھکان اور تھکن سے چکنا چور ہونے کے باوجود اپنے پروردگار کی خوشنودی اور اسے دن بھر کی رویداد سنانے کے لیے مصلی پر سجدہ ریز ہیں۔ عبادت و مناجات سے فراغت کے بعد کچھ دیر اتباع سنت میں آرام کرنے کے لیے لیٹے ہی ہیں کہ اچانک رحمت دو عالم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، جو ایک مسلمان کے لیے ہفت اقلیم کی سلطنت سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو موت سے پہلے یہ دولت ضرور نصیب فرمائے، آمین۔ امیر المومنین اپنے پیارے نبی کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں کہ اسی دوران میں پیارے نبی کے ساتھ دو چہرے اور نظر آنے لگے، مگر یہ کیا، ان پر تو نحوست کی پرچھائیاں بہت واضح تھیں۔ امیر المومنین حیرت میں ڈوب گئے کہ اتنے مکروہ اور ناپسندیدہ چہرے آخر کس کے ہیں؟ رحمت دو عالم نے امیر المومنین کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے ان دو شخصوں نے بہت ایذا دے رکھی ہے، جلد مجھے ان شیطانوں سے نجات دلاؤ۔ امیر المومنین گھبرائے ہوئے بیدار ہو جاتے ہیں، نیا وضو کر کے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر واپس نیند کی وادیوں میں اتر جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ پھر وہی منظر آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتا ہے۔ پھر گھبرائے ہوئے بیدار ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں، مگر اب بھی وہی منظر آنکھوں کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ 3 بار یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تو امیر المومنین کی پریشانی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اب امیر المومنین اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائے اور انتہائی رقت آمیز لہجہ میں بارگاہ الہی میں التجا کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کو اذیت پہنچائی ہے، اور اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اے اللہ، مجھ بے بس اور لاچار کی مکمل دستگیری فرما کہ اسلامی دنیا کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے۔ بے شک اس خواب نے مجھے ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے، لیکن اے اللہ، تو میری رہنمائی کرے تو انشاءاللہ مجھے اس آزمائش میں سرخ روئی نصیب ہوگی۔ اے اللہ، مجھے اس معاملے میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ ان دل سوز فریادوں کے بعد امیر المومنین نے اپنے انتہائی دانا اور زیرک وزیر جمال الدین موصلی کو فوراً دربار خلافت میں طلب کر لیا۔ امیر المومنین کے چہرے پر پریشانی کے آثار انہوں نے حاضر ہوتے ہی بھانپ لیے، اور امیر المومنین کی پریشانی دیکھ کر ان کے چہرے کا بھی رنگ اڑ گیا۔ دھڑکتے دل اور لڑکتی زبان کے ساتھ دریافت کیا، عالم پناہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں اس قدر غم زدہ اور افسردہ ہیں؟ امیر المومنین نے اپنی شب بیتی سنائی اور انتہائی پریشانی سے اپنے اس عقل مند وزیر سے کہا، مجھے کوئی مشورہ دو کہ اب میں کیا کروں، اس لیے کہ آقا انعامدار کا بار بار خواب میں آنا اور ہر بات ایک ہی بات فرمانا کہ مجھے ان 2 شخصوں سے نجات دلاؤ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ کسی بڑے خطرے اور عالم اسلام کے خلاف کسی بڑی سازش کی طرف الہامی اشارات ہیں۔
جمال الدین موصلی نے کچھ دیر ٹھہر کر کہا، عالم پناہ، لگتا ہے مدینہ منورہ میں کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے۔ ہمیں بغیر کسی تاخیر کے فوراً از خود مدینہ منورہ حاضر ہو جانا چاہیے۔ اس مشورے کے ساتھ ہی امیر المومنین نے ہنگامی بنیادوں پر مدینہ منورہ روانگی کی منادی کروا دی اور دمشق کے 30 نامور اور جہاں دیدہ قسم کے افراد پر مشتمل ایک قافلے کی ہمراہی میں انتہائی سبک رفتار سواریوں پر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے اور تقریباً 16 روز کی مسافت کے بعد آپ مدینہ منورہ کی پر نور فضاؤں میں پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے قریب ایک حجرے میں مغربی ملک سے آئے ہوئے 2 مہمانوں کی رہائش ہے۔ لوگوں میں ان کی بڑی شہرت ہے اور نیک نامی سے لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مدینہ منورہ حاضر ہونے کے بعد اسی حجرے کو اپنا مسکن بنایا ہوا ہے۔ ان کی عبادت اور زہد کے سارے مدینہ میں خوب چرچے ہیں۔ چھوٹا بڑا، مرد و عورت، جوان بوڑھا، ہر کوئی ان مغربی مہمانوں کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ سوائے نماز اور روضہ اقدس اور جنت البقیع کی زیارت کے اور کسی بھی کام کے لیے یہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتے۔ نیز ان کی سخاوت اور صدقہ و خیرات سے نہ صرف مدینہ منورہ کے لوگ فیض اٹھا رہے ہیں، بلکہ اطراف کے دور دراز علاقوں میں بھی ان کی سخاوت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگ ان مغربی مہمانوں کی عبادتوں، ریاضتوں اور سخاوتوں سے بے حد متاثر ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہ کر بھی اتنی عبادت نہ کر سکے، اور مغرب کے ان مہمانوں نے ایسی مسائل قائم کر دی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مدینہ منورہ کے گورنر نے ایک بڑے لاؤ لشکر اور استقبالی ہجوم کے ہمراہ امیر المومنین کی مدینہ منورہ آمد پر شہر سے باہر نکل کر انتہائی شاندار اور والہانہ عقیدت کے ساتھ استقبال کیا۔ امیر المومنین نے رسمی گفتگو کے بعد گورنر کو اپنی آمد اور حاضری کے مقصد سے آگاہ کیا۔ امیر المومنین نے اپنے 30 رکنی وفد کے ہمراہ گورنر اور مدینہ منورہ کے معزز افراد سے باہمی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ خواب میں جن 2 شخصوں کو دکھایا گیا ہے، ان تک رسائی کا طریقہ یہ ہے کہ مدینہ کے ہر فرد کو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو شاہی دعوت نامہ دیا جائے کہ امیر المومنین دارالخلافہ سے روضہ رسول کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ زیارت کے بعد تمام اہل مدینہ کی امیر المومنین کی طرف سے ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں بعد ازاں امیر المومنین خود اپنے ہاتھ سے ہر ایک کو ہدیہ اور تحائف تقسیم کریں گے۔ لہٰذا اس دعوت میں مدینہ منورہ کا ہر فرد اپنی حاضری کو یقینی بنائے۔ امیر المومنین زیارت روضہ رسول پاک سے فارغ ہونے کے بعد شاہی مہمان خانے میں تشریف لائے، جہاں پہلے سے سب اہل مدینہ باادب تشریف رکھتے تھے۔ طعام کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ہدایہ اور تحائف کی تقسیم کا مرحلہ آیا۔ ہر شخص کو امیر المومنین نے خود اپنے دست مبارک سے ہدیے دیے اور ہر ایک کو خوب غور سے دیکھنے لگے۔ تمام باشندگان مدینہ تحائف لے کر فارغ ہو گئے، مگر وہ 2 چہرے دکھائی نہ دیے جن کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا تھا۔ امیر المومنین نے بے حد پریشانی سے کہا کہ کیا کوئی اور باقی تو نہیں رہ گیا؟ کیا سب ہی نے شرکت کی ہے؟ گورنر نے کہا کہ سوائے 2 آدمیوں کے باقی سب ہی نے شرکت کی ہے۔ 2 بزرگ ہیں جو عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ گوشہ نشین بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اس لیے عام طور پر نہ کسی سے ملتے جلتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے بھی انہیں اس شاہی دعوت میں مدعو نہیں کیا کہ کہیں ان کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ امیر المومنین کا پارا چڑھ گیا کہ جب کہا گیا تھا کہ کوئی باشندہ باقی نہ چھوڑا جائے تو انہیں کیوں یہاں مدعو نہیں کیا گیا۔ گورنر نے حکم کی تعمیل میں فوراً انہیں بھی ایوان میں بلوا بھیجا اور امیر المومنین سے انہیں ملوایا۔ امیر المومنین کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی
کہ خواب میں انہوں نے جن 2 چہروں کو دیکھا تھا وہ منحوس اور مکروہ چہرے انہی 2 آدمیوں کے تھے۔ امیر المومنین نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم دیار مغرب کے باشندے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد یہاں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، بس تب سے یہاں کی پر نور فضاؤں کا چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ امیر المومنین نے سختی سے کہا کہ یہ سفید جھوٹ ہے، جو اصل حقیقت ہے اس سے آگاہ کرو ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دونوں گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں اپنے دل کی اصل حقیقت سے مطلع کر دیا کہ در حقیقت ہم دونوں یہودی ہیں اور ہمیں ایک مشن کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور وہ سازش انتہائی بھیانک ہے کہ کسی طرح ہم تمہارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر ان کے روضہ سے نکال کر مشن پر روانہ کرنے والی اسلام مخالف کفریہ طاقتوں تک پہنچا دیں۔ جب مسلمانوں کی عقیدتوں اور محبتوں کے مرکز میں ان کے نبی ہی نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کی ہمتیں اور حوصلے پست ہو جائیں گے، پھر عالم اسلام کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔ چنانچہ ہم جسم اطہر کو چوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایوان میں موجود تمام افراد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور سب دھنگ رہ گئے کہ مدینہ منورہ میں اتنی بھیانک اور خوفناک سازش کی اتنے عرصے سے تیاری ہو رہی ہے اور مدینہ کے لوگ اس سے بالکل غافل ہیں۔ امیر المومنین کے سامنے گورنر مدینہ اور معزز شہریوں کے سر شرمندگی سے جھک گئے اور امیر المومنین سمیت ہر فرد کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں کہ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے دشمن ہمارے دین کی بنیادوں کی بیخ کنی میں اس قدر جری اور باہمت ہو گیا جو آج ہمیں اس ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے بروقت ہماری دستگیری فرما کر باطل قوتوں کے مذموم منصوبوں کو خاکستر کر دیا، لیکن اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی مل گیا کہ کافر اور باطل قوتوں سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی خیر کی توقع رکھنا عبث ہے اور ان سے غافل رہنا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ امیر المومنین ان مکاروں کو لے کر ان کے شیطانی حجرے میں داخل ہوئے اور ہر چیز کا خوب باریکی سے جائزہ لیا، مگر کوئی خاص چیز دکھائی نہیں دی۔ بالآخر حجرے سے نکلتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی چٹائی کو ہٹایا تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ نیچے ایک بڑا سوراخ نظر آیا جس میں ایک انسان آرام سے اتر سکتا تھا۔ امیر المومنین اندر اترے تو چونک پڑے کہ نیچے تو بہت بڑی سرنگ ہے۔ آپ اندر چلتے گئے اور جب سرنگ کے کنارے پر پہنچے تو انگشت بدنداں دیکھتے ہی رہ گئے کہ اس کا آخری سرا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار تک پہنچ چکا ہے۔ ایک دن بھی مزید تاخیر ہو جاتی تو دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین کو آقا نامدار کے قدم مبارک بھی دکھائی دیے۔ امیر المومنین اندر سے آبدیدہ حالت میں واپس ہوئے اور روضہ رسول کے چاروں طرف میں سیسہ پلائی ہوئی فولادی اور آہنی دیواریں تعمیر کروائیں تاکہ کوئی آندہ خبیث الفطرت اس طرح کی غلیظ حرکت کرنے کی کوشش بھی کرے تو اسے کامیابی حاصل نہ ہو۔ بعد ازاں ان دونوں نام نہاد بزرگوں کو جو یہودی اور شیطان تھے ایسی عبرتناک سزائیں دے کر جہنم رسید کروا دیا کہ آئندہ کوئی بھی ایسے ناپاک اقدام کا تصور بھی نہ کرے۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ روضہ رسول پاک اور جسم اطہر کی حفاظت کی عظیم ترین سعادت حاصل کرنے والے مسلمانوں کے یہ امیر المومنین کون تھے؟ تو ناظرین، یہ امیر المومنین حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ کام انہوں نے کیا تو پھر نور الدین زنگی مدینہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں بھاگتے رہے اور روتے رہے اور یہ بات فرماتے رہے کہ واللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت کے لیے مجھ غلام کو چنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بزرگوں کی
اطاعت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔